بہت عرصہ پہلے ایک خوبصورت اور پرامن جنگل کے بیچوں بیچ ایک شاندار سنہری درخت موجود تھا۔ اس کا تنا چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی اس پر ناچ رہی ہو اور اس کی پتیاں دھوپ میں سنہری روشنی بکھیرتی تھی۔ یہ درخت سونے جیسا پھل دیتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اس مقدس درخت کی حفاظت ایک قدیم بزرگ سلیمان کرتے تھے۔ صدیوں تک یہ جنگل سکون اور ہم آہنگی کا نمونہ رہا، انسانوں کی لالچ سے محفوظ۔ لیکن ایک دن ان سنہری پھلوں کی کہانیاں ایک لالچی بادشاہ تیمور تک پہنچ گئیں۔ تیمور جو کہ ایک لالچی بندہ تھا، وہ اس لافانی پھل کو کھانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ان پھلوں کو کھا کر وہ ناقابل شکست ہو جائے گا اور ہمیشہ حکومت کرے گا۔ اس کے مشیروں کے منع کرنے کے باوجود تیمور نے ایک طاقتور لشکر تیار کیا اور مقدس جنگل کی طرف کوچ کیا۔ جیسے جیسے فوج جنگل کے اندر گھستی گئی، ماحول بدلتا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بند ہو گئی، ہوا رک سی گئی اور ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ جنگل کے مرکز میں انہیں سلیمان ملا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور سختی کے آثار تھے۔ واپس چلے جاؤ تیمور، سلیمان نے کہا۔ یہ پھل صرف زندگی کا راز نہیں رکھتے، یہ قدرت کے توازن کی علامت ہے۔ ان کو چھیننا تمہیں اور اس کی زمین کو برباد کر دے گا۔ لیکن تیمور پر لالچ کا پردہ چڑھ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا، ایک پھل توڑا اور کھا لیا۔ ایک دم سے طاقت کا احساس ہوا، جیسے نئی زندگی اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہو۔ خوشی سے جھومنے لگا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھی پھل کھانے کو کہا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پھل کھانا شروع کیے، تباہی نازل ہونے لگی۔ جنگل کی پتیاں سیاہ ہونے لگیں، پھول مرجھا گئے، زمین بوسیدہ ہو گئی۔ جو سپاہی پھل کھاتے وہ تڑپتے ہوئے راکھ میں بدل جاتے۔ تیمور نے چیخ کر کہا، یہ کیا جادو ہے؟ سلیمان نے گہری سانس لی، یہ تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے۔ یہ پھل صرف انہیں زندگی بخشتا ہے جو دل سے پاک ہوں۔ تم نے فطرت کا توازن بگاڑا ہے اور اب تم خود اس لعنت کا شکار ہو چکے ہو۔ تیمور کو ایک درد نے جکڑ لیا۔ وہ مر نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی روح اس مردہ جنگل میں قید ہو گئی۔ جنگل کی ساری خوبصورتی اور خوشبو ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک سایہ دار قبرستان بن چکا تھا، سوائے ایک نوجوان طیب کے، جس کا مقصد دولت یا طاقت نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے گاؤں میں پھیلتی بیماری کا علاج تلاش کرنے آیا تھا۔ طیب نے ہمت باندھی اور سایہ دار جنگل میں داخل ہوا۔ خوفناک خاموشی کے باوجود اس کی نیت خالص تھی۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ سنہری درخت تک پہنچا، جو اب ایک سوکھا اور بے جان ڈھانچہ بن چکا تھا۔ درخت کے نیچے تیمور بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پچھتاوا تھا جو صدیوں کی قید میں جنم لیتا ہے۔ کیا تم بھی لافانی ہونے آئے ہو؟ تیمور نے کہا۔ نہیں، طیب نے نرمی سے جواب دیا، میں صرف اپنے لوگوں کے لیے دوا کی تلاش میں آیا ہوں۔ اس لمحے سلیمان پھر نمودار ہوا۔ طیب نے اس سے پوچھا، کیا یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے؟ سلیمان نے جواب دیا، یہ لعنت صرف وہی توڑ سکتا ہے جو لافانی زندگی کی اصل قیمت کو سمجھے اور خود کو قربان کرنے کو تیار ہو۔ طیب نے سنجیدگی سے کہا، اگر میری قربانی سے جنگل بحال ہو جائے اور میرے لوگ بچ جائیں تو میں تیار ہوں۔ لیکن تیمور نے چونک کر کہا، نہیں، یہ بوجھ میرا ہے، میں نے یہ تباہی کی، اب مجھے ہی تلافی کرنی ہے۔ تیمور درخت کی طرف بڑھا، اپنے ہاتھ اس کے تنے پر رکھے اور توبہ کے الفاظ کہے۔ اچانک ایک روشنی پھیلی، درخت چمکنے لگا اور تیمور کی روح سکون پا کر غائب ہو گئی۔ درخت پھر سے زندہ ہو گیا، سبزہ اگنے لگا اور پرندے چہکنے لگے اور جنگل نے نئی زندگی کا سانس لیا۔ سلیمان نے طیب کی طرف دیکھا، تمہاری نرمی اور قربانی نے سچی رہائی کا راستہ دکھایا۔ طیب نے سر جھکایا، یہ جنگل اب ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ لالچ کس طرح بربادی لاتی ہے اور قربانی کیسے زندگی بخشتی ہے۔ طیب اپنے گاؤں واپس گیا، ایک نایاب علم کے ساتھ جو نہ صرف بیماری کا علاج تھا بلکہ انسانیت کے لیے سبق بھی۔